بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس کا ترجمہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پیچھے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، یعنی نبوت پر مور ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نازل نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 کذاب آئیں گے جو یہ سمجھیں گے کہ ہم نبی ہیں اور نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ دوستو، آج کل پاکستان میں ختم نبوت کا مسئلہ چل رہا ہے۔ قادیانیوں پر بار بار بات کی جاتی ہے اور وہ بار بار سر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کی وجہ سے پنجاب اسمبلی میں ختم نبوت پر ایک بل پیش کیا گیا۔ یہ بل حافظ عمار یاسر نے جمع کروایا، جو کہ کاف لیگ کے ایک وزیر ہیں۔ اس بل میں یہ کہا گیا کہ قادیانی کافر ہیں، وہ آئین پاکستان کو نہیں مانتے، اس لیے انہیں کافر ہی رہنے دیا جائے گا، انہیں کسی اقلیتی کمیشن میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایوان وفاقی کابینہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، جنہوں نے قادیانیوں کو اس بنا پر اقلیتی کمیشن میں شامل نہیں کیا کہ قادیانی نہ آئین پاکستان کو مانتے ہیں، نہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ایوان اعادہ کرتا ہے کہ آیا روز ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ کبھی حج فارم میں تبدیلی کر دی جاتی ہے، کبھی کتب سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ نکال دیا جاتا ہے، لیکن آج تک ان سازشیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، لیکن ہمیں تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ماننے پڑتے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے شرم کا مقام ہے۔ یہ ایوان وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ جو لوگ ان سازشوں میں ملوث ہیں ان کو بے نقاب کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ مزید یہ کہ اقلیتی کمیشن میں ہندو، سکھ، مسیح ہم سب ان پر اعتراض نہیں کیا۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ کذاب اور جھوٹا ہوگا، وہ مرتد ہوگا، وہ کافر ہوگا۔ اس میں ذرہ بھر بھی شک کریں گے تو ہم بھی اپنے ایمان سے جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کہا ہے اور یہ کہا کہ ان کے بعد نبوت ختم ہو گئی اور کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ دوستو، ہم سب کو مل کر ختم نبوت کا تحفظ کرنا پڑے گا، کیونکہ دوسری طرف ہمارے مخالف جو پارٹی ہے یعنی قادیانی، وہ ایسے زندیق اور کافر ہیں کہ وہ دنیا کی تمام مال و اسباب کو استعمال کر کے پاکستان کی حکومت میں اور پاکستان کے اقلیتی کمیشن اور پاکستان کی اسمبلی تک پہنچنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کے اوپر جو ہم نے یہ لیبل لگایا کہ یہ کافر ہیں اور ہمارے علماء کرام نے محنت کر کے انہیں کافر ڈکلیئر کیا، آج وہ اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح ہم مسلمانوں میں دوبارہ شامل ہو جائیں اور مسلمانوں کے عقائد خراب کریں۔ یہاں پر میں اپنے دوستوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اگر ہمارے پاس اور کوئی سورس نہیں ان کے خلاف بولنے کا تو سوشل میڈیا ہمارے پاس موجود ہے۔ زیادہ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بات کریں، زیادہ سے زیادہ پوسٹ کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ قادیانی کافر ہیں اور یہ آپ کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کے بعد ہم میں سے ہر شخص ختم نبوت کے لیے کم سے کم یہ کام کرے گا کہ جتنے علماء کرام کی ختم نبوت پر سپیچز ہیں، تقریریں ہیں، وہ آپ نے ضرور سوشل میڈیا پر شیئر کرنی ہیں۔ ہم لوگ ٹی وی کی طرف سے آج تمام دوستوں کو یہی پیغام ہے اور اس کے ساتھ میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہم لوگ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ ڈیلی آپ تک اچھی ویڈیو پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔